السلام علیکم محترم سامعین کرام، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ نواں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نواں پارہ ہے، اس پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1 سورت اعراف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورت انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورت اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، عہد الستو کا ذکر ہے، بلعام بن باعورہ کا قصہ ہے، تمام کفار چوپائی کی طرح ہیں۔ نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ نمبر 6 قرآن کی عظمت۔ بلعام بن باعورہ کا قصہ، فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو، اور بعض نے اس کا نام بلعام بن باعر بھی بتایا ہے۔ بلعام کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بدعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بدعا قوم جبارین کے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے یہ کہا، میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت چھین لی گئی ہے، سلب کر لی گئی ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کریں۔ بلعام بن باعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمہ میں جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح سورت انفال کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس بارے میں اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2 مؤمنین کی 5 صفات۔ نمبر 3 6 بار مؤمنین سے خطاب۔ مؤمنین کی 5 صفات یہ ہیں: خشیت، اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2 تلاوت قرآن، توکل علی اللہ، نماز اور سخاوت۔ 6 بار مؤمنین سے خطاب۔ آیت، اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اسی طرح اگلی 20 آیت نمبر میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگلی آیت میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ اور نیکسٹ آیت میں ہے، اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 29 میں ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے، وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد رکھو۔
یہ اس سپارے کا خلاصہ تھا، سپارہ نمبر 9 قال الملا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔